أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ذکر اللہ شفاء القلوب. وقال علیہ الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، او كما قال علیہ الصلاة والسلام. بزرگان محترم، معزز علماء کرام اور عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دنیا میں ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو بولنے کی نعمت سے محروم ہے، جسے ہم معذورین سے یاد کرتے ہیں. گونگے ہیں، بیچارے بول نہیں سکتے، نہ ابا بول سکتے ہیں، نہ امی بول سکتے ہیں، نہ مسجد بول سکتے ہیں، نہ بھائی بول سکتے ہیں، نہ بہن بول سکتے ہیں. اپنی بات صحیح طریقے پر سامنے والے کو سمجھانے سے بیچارے عاجز ہیں اور قاصر ہیں. اور ان کے ماں باپ نے بہت خرچہ کیا کہ ہمارے بچے بولتے ہو جائیں، لیکن بیچارے نہیں بول سکتے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ الحمدللہ اس نے ہمیں بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور ہمارے بچوں کو بھی بولنے کی طاقت عطا فرمائی. اس پر مستقل اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس لیے سچے دل سے پڑھیے: الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. یہ جو زبان سے اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے، اگر اس پر ہم الحمدللہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ نیک عمل کی توفیق دیں گے، اچھا بولنے کی توفیق دیں گے. ورنہ میری نظر میں
ایسے ماں باپ ہیں کہ جن بیچاروں نے 20-25 لاکھ روپے خرچ کر لیے کہ ہمارے بچے بولتے ہو جائیں. بزنس کیسے کریں گے, کام کیسے کریں گے, یہ تو ہمیں معلوم نہیں. لیکن جن کے بچے نہیں بولتے نا, اور 10 بچے آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں اور 8 بچے بات کر رہے ہوتے ہیں, فر بول رہے ہوتے ہیں, اور ماں باپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بیچارہ بول نہیں سکتا, اور عام طور پر جو بول نہیں سکتا وہ سن بھی نہیں سکتا. اسی لیے ہمارے یہاں کہتے ہیں بھائی کہاں کی کون سی جماعت ہے, تو کہا سماج سے بھی معذور ہے, بولنے سے بھی معذور ہے, گونگے بہروں کی جماعت. یہاں پر اس عاجز کو ایک بات یہ یاد آئی کہ اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے, ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں. اگر ہم دین کا کام نہیں کریں گے, اللہ گونگے بہروں سے لے لے گا, معذوروں سے لے لے گا, کیونکہ اللہ کا دین لاوارث نہیں ہے. اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے, ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں. اور اللہ کا قرآن بھی ہمارا محتاج نہیں ہے کہ رمضان گیا, ہم نے قرآن شریف ایک طرف رکھ دیا, رمضان کا مہینہ تھا, صفوں میں سب قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے. ظہر میں چلے آئے, اذان کے ساتھ مسجدیں بھری پڑی ہے, مسجد آباد ہے, اور سب کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے. اور نوجوان کہتے بھی ہیں, مولانا صاحب رمضان میں بڑا سکون لگ رہا تھا. ارے لگے گا نا سکون, جب ہم فجر کی نماز پڑھتے, جب ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے, جب ہم قرآن شریف کی تلاوت کریں گے, دعائیں کریں گے, اللہ کی مانیں گے, تو کیا سکون نہیں لگے گا؟ ضرور لگے گا. رمضان میں ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی گالی بولنے کا موقع ہے تو بندہ نہیں بولتا, وہ کہتا ہے رمضان ہے. غیبت کا موقع ہے تو کہتا ہے رمضان ہے. موبائل کے غلط استعمال کا موقع ہے تو اپنے آپ سے کہتا ہے رمضان ہے. تو یہ رمضان میں کیا کرتا ہے؟ فرمایا انسان رمضان میں اپنے نفس کو دباتا ہے, اپنے نفس کو کچلتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کو سکون عطا فرماتے ہیں, اطمینان عطا فرماتے ہیں, بہاریں ملتی ہے, خوشیاں ملتی ہے. حالانکہ صبح سے بھوکے رہنا ہے, نہ پانی نہ کھانا, دوپہر میں بھوکے رہنا ہے, شام کو بھوکے رہنا ہے. اس کے باوجود جب رمضان جا رہی ہوتی ہے اس وقت یہ روتا ہے. 27 کو اس کی آنکھیں کھلتی ہے, تڑپتا ہے. جب آخری روزہ ہو اور افطاری سے پہلے دعا کر رہا ہو تو اس کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں اب دوبارہ زندگی میں رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا, کب آئے گا رمضان. اور قدر کرنے والوں نے بڑی اچھی طریقے پر رمضان کو وصول کیا. ہمارے ایک دوست نوساری میں رہتے ہیں, انہوں نے رمضان میں 40 مرتبہ پورا قرآن شریف ختم کیا, روزانہ ایک قرآن 20 دن تک. آخری عشرے میں صبح ایک قرآن, رات ایک قرآن, صبح ایک قرآن, رات ایک قرآن. میرے قریبی رشتہ دار اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو میرے دوست ہیں یہ روزانہ 2 قرآن پڑھتے ہیں تو یہ کب پڑھتے ہیں؟ کہا مولانا صاحب یہ عجیب بندہ ہے, صبح 9 بجے مسجد میں آتا ہے اور 3:30-4 بجے تک قرآن 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 قرآن. ہاں ہاں ہاں, جو اللہ کے قرآن کو وقت دیتا ہے اس کے کئی پارے آسانی سے ہو جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہے نوساری میں, جب بھی دیکھوں ماشاءاللہ قرآن پڑھ رہے. میں نے ان سے کہا کہ روزانہ کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ آپ تو ماشاءاللہ امام صاحب ہیں, بچوں کو پڑھاتے ہیں, اتنی محنت کرتے ہیں, آلریڈی آپ آخرت کی تیاری کر رہے ہیں, آپ عالم دین ہیں, آپ کے 9-10 سال مدرسے میں گزرے, اتنی سب قربانیاں دی ہیں, اور ابھی بھی آپ اتنا قرآن پڑھتے ہو چلتے پھرتے. کہنے لگے مولانا صاحب روزانہ 5 پارے پڑھنے کی نیت کی ہے اور الحمدللہ آسانی کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں, کبھی ناگا نہیں ہوتے. سفر میں گیا تھا نا
وہاں بھی لاگا نہیں ہوئے. ارے سفر میں تو چھوٹ جائے. بولے نانا سفر میں نہ ناشتہ چھوٹتا ہے, نہ دوپہر کا کھانا چھوٹتا ہے, نہ رات کا کھانا چھوٹتا ہے, نہ میری نیند چھوٹتی ہے, تو کیا اللہ کا قرآن ہی چھوٹ جائے گا؟ کیا اللہ کا ذکر اتنی کمتر چیز ہے؟ کیا اتنی چھوٹی چیز ہے کہ یہی چھوٹ جائے؟ نہ موبائل چھوٹے, نہ دوست احباب چھوٹے. اور اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. 21ویں پارے میں ہے, اللہ فرماتے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. خلاصہ یہ کہ اللہ کا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے. اسی کو شاعر نے کہا, نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے, نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. انسان سوچتا ہے کہ تھوڑی دنیا کما لوں گا نا تو لائف ویل سیٹ ہو جائے گی, زندگی گزارنے کی مزہ آئے گی. نہ بھائی, اچھا مکان بن جائے گا تو سکون ملے گا. فرمایا نہیں. میرے گھر میں اے سی لگ جائے گا نا تو سکون ملے گا. فرمایا نہیں. اے سی تو چمڑی کو ٹھنڈک پہنچائے گا, دل کو نہیں پہنچائے گا. اس لیے قاعدہ بیان فرمایا, مالدار ہو, غریب ہو, عالم ہو, غیر عالم ہو, اللہ کے راستے میں وقت لگاتا ہو نہ لگاتا ہو, سب کے لیے قاعدہ بیان فرمایا. چاہے عربی ہو یا اجمی ہو, شہر میں رہنے والا ہو یا دیہات کا رہنے والا ہو, گورا ہو یا کالا ہو, ہر ایک کے لیے ایک قاعدہ بیان فرمایا. فرمایا سکون چاہتے ہو؟ تو کہا ہاں, پوری انسانیت سکون چاہتی ہے. ملے گا کہاں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے. اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں. کیا فرمایا؟ الا, اے لوگو سنو, خبردار ہو جاؤ, دل کے کانوں سے سنو, بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کے ذکر ہی سے کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. اللہ کی یاد سے دل کو سکون ملتا ہے. ایک بڑا طبقہ یوں کہتا ہے کہ ہمارے پاس سکون نہیں ہے, دیکھو تو اس کی زندگی میں ذکر نہیں ہے. مجھے کوئی ایک آدمی ایسا بتاؤ جو ذکر کرتا ہو اور یوں کہے کہ میرے پاس سکون نہیں ہے. آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا. اس لیے میرے عزیزو, آج کی مجلس میں یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ذکر کریں گے. کم سے کم روزانہ ایک پارہ قرآن شریف پڑھیں گے انشاءاللہ. مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے پاس ایک شخص سے ملاقات ہوئی. جھاڑو لگا رہے تھے, صفائی کر رہے تھے. دوستی ہو گئی, کچھ بات چیت ہوئی. کیا کر رہے ہو؟ اتنی مبارک جگہ اللہ نے آپ کو کیسے پہنچا دیا, آپ یہاں آ گئے؟ آنکھ میں سے آنسو آ گئے. کہنے لگے مولانا عجیب داستان ہے. میں ایسا گھٹیا انسان ہوں کہ مجھے کوئی نوکری دینے کے لیے تیار نہیں تھا. ماں باپ بھی تانا دیتے, گھر والے تانا دیتے, رشتہ دار عزیز اور اقارب تانا دیتے کہ تو ایسا نکمہ ہے کہ تجھے تو کوئی نوکری دینے کے لیے بھی تیار نہیں. مولانا لیکن دل میں بڑا مطمئن تھا. وہ کیسے؟ کہا مجھے خواب آتے تھے اور اس میں یوں بتایا جاتا تھا کہ تجھے نوکری وہاں ملے گی جہاں عام انسانیت کی پہنچ بھی نہیں.
تو میں اس امید میں تھا کہ انشاءاللہ کوئی اچھی جگہ مجھے نوکری ملے گی. دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے کرم فرمایا، فضل فرمایا، اور سرکار کے قدموں میں اللہ نے مجھے جگہ عطا فرمائی. مولانا صاحب حضور علیہ السلام کے روزے کے آس پاس میں صفائی کرتا ہوں. آج میرے گھر والے، میرے رشتہ دار، عزیز اور اقارب سب تعجب کرتے ہیں کہ واقعتاً تجھے نوکری وہاں ملی جہاں اکثر لوگ بیچارے جا بھی نہیں سکتے. صرف سوچتے رہتے ہیں، تمنا کرتے رہتے ہیں. اور کیوں نہ ہو مسلمان کے دل میں مدینہ منورہ کی تمنا کیوں نہ ہو، وہاں کی حاضری کی تمنا کیوں نہ ہو. ایک وقت مجھے اچھی طریقے پر یاد ہے کہ ہم لوگ فلائٹ میں تھے اور یہ فلائٹ ڈائریکٹ مدینہ منورہ کا تھا. چونکہ ایئر سعودی جو ہے وہ مدینہ منورہ جاتا ہے، اور دوسرے جو کنٹری کے ایئر ہیں وہ جدہ جاتے ہیں، اور جدہ سے مدینہ منورہ جانا پڑتا ہے. اللہ کی شان، ایئر سعودی میں ممبئی سے ہمارا سفر شروع ہوا اور مدینہ منورہ کے لیے ہم نے سفر شروع کیا. مدینہ منورہ آنے کی تیاری ہے، کچھ ہی دیر باقی ہے، کچھ لمحے باقی ہے. جہاز کی لائٹیں بند تھی، سب لائٹیں کھل گئی، لائٹیں اوپن ہو گئی، اور اعلان ہوا. کیا اعلان ہوا؟ یوں فرمایا کہ جس مبارک گھڑی کا انتظار تھا وہ آ گئی. ارے حاجیوں اٹھو، عمرہ کرنے والوں اٹھو اور دیکھو پیارے نبی کا پیارا شہر آ گیا، مدینہ طیبہ آ گیا. اوپر سے جو فلائٹ تھوڑا سا نیچے ہو رہا تھا، چونکہ فلائٹ کو لینڈ بھی کرنا تھا، اور مدینہ منورہ کا جو خوشنما اور خوبصورت اور بہاروں والا جو منظر نظر آ رہا تھا، میری آنکھیں گنبد خضرا کو تلاش کر رہی تھی اوپر سے. اب وہ فلائٹ نیچے آتا 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 ایک جگہ عجیب و غریب، نورانیت، پر رونق، پر بہار، پر کیف منظر نظر آیا. دیکھا تو مسجد نبوی کے مینارے نظر آئے، گنبد خضرا نظر آیا. جس کو بھی دیکھو اس کی زبان پہ درود شریف، جس کو دیکھو وہ پیارے نبی کی محبت میں ڈوبا ہوا، جس کو دیکھو وہ نبی علیہ السلام کی محبت میں تڑپ رہا ہے. کوئی شعر پڑھ رہا ہے، کوئی مدینہ منورہ کی شان میں کوئی نظم پڑھ رہا ہے، کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے. ہر ایک کی نظر باہر ہے. ہم لوگ مدینہ منورہ اترے. ایک ٹیکسی والے کو کہا کہ ہمیں مسجد نبوی کے قریب لے جائے. جب ٹیکسی میں ہم احد پہاڑ کے قریب سے گزر رہے تھے، مدینہ منورہ کے ایک رات کا منظر بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. اللہ کی شان، اللہ نے مجھے وہاں پڑھنے کا موقع دیا. تو جب دوستی ہوئی وہاں کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جب مدینہ منورہ کی گلیوں میں جانے کا اتفاق ہوا، تو جو مدینہ منورہ کی بہاریں دیکھی، اللہ اکبر. اللہ ہمیں وہاں کی بار بار عظمت کے ساتھ اور قدردانی کے ساتھ مقبول حاضری نصیب فرمائے. اس کے لیے میرے عزیزو دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہ والوں کی کوئی دعائیں خالی نہیں جاتی. وہ دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ ہر سال حج کرنا چاہتا ہوں، رمضان میں وہاں مسجد نبوی میں اعتکاف کرنا چاہتا ہوں، اور جنت البقیع میں دفن ہونا چاہتا ہوں. میرا عزیزو ہماری بھی اندر کی طلب ہو، تڑپ ہو، دعائیں ہو، بلکہ ایک گلہ بنایا جائے اور اس گلے میں کبھی 10 روپے، کبھی 20 روپے، کبھی 30 روپے کہ انشاءاللہ میں اپنی فیملی کے ساتھ وہاں جاؤں گا. اپنی طلب تو بتاؤ اللہ کو، اپنی تڑپ تو بتاؤ اللہ کو کہ اے اللہ میں وہاں کی حاضری چاہتا ہوں. انشاءاللہ اللہ پاک آسان کریں گے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اللہ تعالی ہمیں وہاں کی بار بار حاضری نصیب فرمائے. پھر کیا منظر دیکھا ان کے ساتھ جب کار میں ہم جا رہے تھے. پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، وہ ٹیکسی ڈرائیور تھے، میں ایک سوال کر بیٹھا، اس سوال پر وہ مجھ سے ناراض ہو گئے، خفا ہو گئے. میں نے یہ پوچھا بھائی صاحب آپ کو مدینہ منورہ میں کیسا لگتا ہے؟ تو ایک دم انہوں نے ایسے ہاتھ مارا جھٹک کر کہ یہ کوئی سوال پوچھنے کی جگہ ہے؟ مدینہ منورہ میں آپ یہ سوال پوچھ رہے ہو؟
کہ مدینہ منورہ میں کیسا لگتا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایک آہ بھری اور کہا کہ دیکھو بھائی، جب میں مدینہ منورہ چھوڑ کر بھاڑا لے کر باہر جاتا ہوں، اس وقت مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں مدینہ منورہ میں کتنے سکون میں تھا۔ اب مچھلی کو کوئی پانی میں پوچھے کہ تجھے پانی میں کیسا لگتا ہے، وہ تو پانی میں تو اپنی ٹراوٹ میں آ جائے گی، اپنی مستی میں مست ہو جائے گی۔ اور مچھلی کو اگر کوئی پانی کے باہر نکالے پھر پوچھے کہ تجھے پانی میں کیسا لگتا ہے، تب تو جواب دے سکے گی۔ وہ یہ کہنے لگے کہ جب میں مدینہ منورہ چھوڑ کر باہر جاتا ہوں تب مجھے احساس ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ میں کیسا لگتا ہے۔ ہمارے نوساری کے ایک چچا کچھ وقت پہلے عمرہ کر کے آئے۔ اللہ اکبر، مجھے ایک ساتھی نے بتایا، مولانا یہ دیکھو چھوٹی سی لاڑی نظر آتی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ یہ چچا جو انڈے بیچ رہے ہیں نا، انڈے، میں نے کہا جی، یہ چچا ابھی عمرہ کر کے آئے۔ میں نے کہا شاید کسی نے بھیجا ہوگا۔ تو کہنے لگے کہ یہ سوال میں نے چچا سے پوچھا کہ چچا آپ عمرہ کر کے آئے؟ تو کہا جی ہاں میں عمرہ کر کے آیا۔ آپ کو کسی نے بھیجا تھا؟ بولے نہیں، اللہ نے بلایا تھا۔ بولے بے شک اللہ ہی نے بلایا تھا، ذریعہ کیا بنا؟ بیٹا انڈے بیچتا گیا، پیسے جمع کرتا گیا، طلب سچی تھی، اللہ نے بلا لیا۔ وہ تو بڑا کریم ہے، اس سے دعا کرتا تھا، اس نے وہاں کی حاضری نصیب فرمائی۔ میرے عزیزو، جب سچی طلب ہو تو پھر اللہ کی طرف سے بلاوا بھی آ جاتا ہے۔ تو وہ شخص سے ملاقات ہوئی جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کے قریب جھاڑو لگا رہے تھے، صفائی کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا ان کے ہاتھ میں انگوٹھی والی تسبیح ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ماشاءاللہ آپ صفائی بھی کر رہے ہو، کچھ پڑھ بھی رہے ہو؟ کہنے لگے ہاں مولانا صاحب میں درود شریف پڑھتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا پڑھتے ہو؟ مولانا کبھی 3000 ہو جاتے، کبھی 3.5 ہو جاتے، کبھی 4 ہو جاتے۔ میرا ایک ٹارگٹ ہے اور میں نے طے کیا ہے، الحمدللہ ہر مہینے 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کا تحفہ پیارے نبی کو بھیج دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک شخص جو آلریڈی حضور کے قریب ہے، حضور کے روزے کے قریب ہے، مدینہ منورہ میں ہے، بیزی ہے اپنی نوکری پر، لیکن ان کے پاس پیارے نبی پر درود شریف پڑھنے کے لیے وقت ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، جس کے پاس جس چیز کا وقت ہو وہ کام انجام پا جاتا ہے۔ جس کے پاس موبائل کے لیے وقت ہو اس کے لیے 6 گھنٹے موبائل کو دینا آسان، جس کے پاس سونے کے لیے وقت ہو اس کے لیے 10-11 گھنٹے سونا آسان، جس کے پاس دوست احباب کے لیے وقت ہو سارا دن تھکن کے باوجود رات میں دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے اس کے لیے وقت نکالنا آسان، اور جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہو اس کے لیے اللہ کے راستے میں جانا آسان، اللہ والوں کی صحبت میں جانا آسان، مسجد و جماعت میں بیٹھنا آسان، گشتوں میں جانا آسان، ملاقاتوں میں جانا آسان۔ کیا بات ہے؟ فرمایا موت یاد ہے، قبر یاد ہے، دنیا سے جانا یاد ہے، یہ دنیا کا بے وفا ہونا یاد ہے، یہ دنیا کا مطلبی ہونا یاد ہے۔ مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہے سب سنساری۔ میرے عزیزو ذرا قریب سے دیکھو، یہ دنیا مطلبی ہے، اور تھوڑا قریب سے دیکھو، یہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ میرے عزیزو اگر سکون چاہتے ہیں، اگر ہم اطمینان چاہتے ہیں، ہمیں قرآن پڑھنا ہوگا، ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہوگا۔ آج کی مجلس میں یہ طے کرو کہ انشاءاللہ روزانہ پابندی سے 1 پارہ پڑھیں گے، ہر مہینے میں 1 قرآن پڑھیں گے، اور ہر مہینے میں ہم بھی پیارے نبی پر 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ میرے عزیزوں کوئی مشکل نہیں ہے، آپ ڈیجیٹل تسبیح اپنے ہاتھ میں بھرا لو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑھتے رہو۔ سیلواس گیا تھا، ایک بزرگ کے ہاتھ میں یہ بھری ہوئی تھی، انہوں نے بتایا
بیٹا پچھلے 10 سال سے روزانہ 30,000 مرتبہ پڑھتا ہوں. کتنی مرتبہ؟ 30,000 مرتبہ روزانہ. مہینے میں 9 لاکھ مرتبہ پڑھتا ہوں درود شریف. ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں. وہ بات آسان ہے. ہم جس طرح 10 گھنٹے دکان کو دے رہے, اگر کوئی 8-9 گھنٹے درود شریف کو دے گا تو ہو جائیں گے 30,000. مشکل کیا ہے؟ انسان کیا کرنے کے لیے تیار ہے, محنت کرنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ذکر کا مزہ نصیب فرمائے. بات یہاں سے چلی تھی زبان پر سے. میرا عزیزو, ایک بڑا طبقہ وہ ہے ان کے پاس زبان نہیں ہے, وہ بیچارے بول نہیں سکتے. میں اور آپ ہے, اللہ نے زبان دی ہوئی ہے. یاد رکھنا, اس زبان کا عملی شکریہ یہ ہے کہ اس زبان سے ہم اللہ کا قرآن پڑھے, اس زبان سے ہم درود شریف پڑھے, اس زبان سے ہم استغفار کریں, اس زبان سے ہم اللہ کی قدرت کو بیان کریں, اس زبان سے ہم اللہ کی بڑائی کے بول کو بولے, اس زبان سے ہم اللہ سے ہونے کو بولے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے. خالق ایک اللہ ہے, مالک ایک اللہ ہے, پالنہار ایک اللہ ہے, آسمانوں کو بنانے والا ایک اللہ, زمین کو بچھانے والا ایک اللہ, سمندروں کا نظام چلانے والا ایک اللہ, سمندر سے بھاپ کو اوپر لے جانے والا اور وہاں سے بادل کو بنانے والا اور جہاں چاہے وہاں بادل کو برسانے والا, یہ ایک اللہ ہے. آسمان سے پانی وہی برساتا ہے, زمین سے غلہ وہی اگاتا ہے, انڈے سے بچے کو وہی نکالتا ہے, اور ساری دنیا پر میرے اللہ کا کنٹرول ہے. اس کی طاقت بڑی ہے, اس کی قدرت بڑی ہے, اور وہ تنہا بادشاہ ہے. اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اس کا کوئی وزیر نہیں ہے, اس کا کوئی مشیر نہیں ہے, اس کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں. وہ لا الہ الا اللہ ہے, عبادت اسی کی جائے گی. وہ وحدہ ہے, وہ اکیلا ہے. وہ لا شریک لہ ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اور سب کچھ اسی کا ہے. پہلے بھی سب کچھ اسی کا تھا, بعد میں بھی سب کچھ اسی کا ہے. ذریعے کے طور پر اللہ نے انسان کو کچھ دے رکھا ہے. ایک وقت آئے گا سب لوگ ختم ہو جائیں گے, 4 فرشتے بچیں گے, اس میں سے 3 ختم ہو جائیں گے. ملک الموت کہے گا اللہ اب میں باقی ہوں اور آپ باقی ہیں. اللہ کہیں گے آج ملک الموت کو بھی موت آ جائے, یہ جو روح نکالنے والا فرشتہ ہے یہ دھڑام سے گرے گا, ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی. میرے عزیزو, اب کون باقی ہے؟ کہ ایک اللہ باقی ہے. یہ سب کس کا ہے؟ کہ ایک اللہ کا ہے. پہلے کس کا تھا؟ کہ ایک اللہ کا تھا. کل من علیہا فان, ایک وہ دن آنے والا ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی, ہر چیز ختم ہو جائے گی. باقی کیا رہے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, صرف اور صرف تیرے رب کا جاہو جلال باقی رہے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے انسانوں اور اے جناتوں کی جماعت, تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میرے عزیزو, قرآن میں اللہ گلا کر رہا ہے, قرآن میں اللہ شکوہ کر رہا ہے. یا ایھا الانسان, پوری انسانیت سے کہہ رہا ہے, صرف ایمان والوں سے نہیں, صرف مسلمانوں سے نہیں, پوری دنیا کی انسانیت سے اللہ یہ پکار کر اپنی قرآن میں کہہ رہا ہے, یا ایھا الانسان, اے انسان, ما غرک بربک الکریم, تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اللہ کے علاوہ تجھے کون اچھا لگا؟ اللہ کی کتاب کے علاوہ تجھے کس کی کتاب اچھی لگی؟ اللہ کے ذکر کے علاوہ تجھے کس کا نام اچھا لگا؟ تو کیوں اپنے اللہ کو بھول گیا؟ ارے موبائل کی آواز سن کر تیرے کان فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں, اذان کی آواز سن کر تیرے کان کیوں فوراً متوجہ نہیں ہوتے؟ میرے بندے, تو کامیابی کو کہاں تلاش کرتا ہے؟ اپنے بزنس میں, اپنے گھر میں, اپنے مکان میں, اپنے شو روم میں, اپنے دوستوں میں, موبائل میں. ارے تو کامیابی کہیں اور تلاش کر رہا ہے, اور میرا منادی پکار کر کے یہ کہتا ہے, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. کامیابی اللہ کے گھر میں, کامیابی نماز میں, کامیابی اللہ کے سامنے پیشانی بچھانے میں,
کامیابی اللہ کی مان کر کے زندگی گزارنے میں، تو میرے عزیزو وہی بادشاہ ہے، وہی خالق ہے۔ امتحان صرف ایک بات کا ہے، امتحان صرف ایک بات کا ہے، امتحان صرف ایک بات کا ہے۔ وہ کیا ہے؟ میری مرضی اور اللہ کی مرضی، یہ امتحان ہے۔ اے انسان، تو اپنی مرضی چلاتا ہے یا میری مرضی پر چلتا ہے؟ اگر میری مرضی پر چلتا ہے تو دنیا میں عزتیں تیرے قدموں میں، ہر نعمت اللہ تجھے عطا فرمائیں گے۔ اور اگر تو اپنی مرضی چلائے گا تو پریشان ہو جائے گا، ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، 2 کام بنانے جائے گا 4 کام بگڑ جائیں گے، 4 کام بنانے جائے گا 8 کام بگڑ جائیں گے۔ گھر وسعت کے باوجود تیرے اوپر تنگ ہو جائے گا، اور حالات ایک کے بعد دوسرے حالات، دوسرے کے بعد تیسرے حالات۔ پہلے ایک شخص کماتا تھا، گھر کے 9 لوگ کھاتے تھے، اب 9 لوگ کمائیں گے پھر بھی گھر کے خرچے پورے نہیں ہوں گے۔ بڑی محنت سے 80-90 ہزار روپے جمع ہوں گے 1-2 سال میں، اور کسی کا 1,10,000 کا آپریشن ہو جائے گا 20,000 کے لیے، تو پھر مارا مارا پھرے گا۔ میرے عزیزو، اللہ کو ناراض کر کے کوئی خوش نہیں رہ سکتا۔ باپ ناراض ہو تو باپ کے گھر میں اچھا نہیں لگتا، اور اللہ ناراض ہو پھر اللہ کی زمین پہ اچھا نہیں لگتا۔ کتنا اچھا موقع ہے، ہمارے نبی نے اللہ کی مانی، صحابہ نے اللہ کی مانی، سب اللہ والوں نے اللہ کی مانی، آج وہ اپنی قبر میں بڑے خوش ہیں میرے عزیزوں۔ اور جنہوں نے اللہ کی نہیں مانی، اللہ کو ناراض کیا، پیارے نبی کے طریقے کو چھوڑا، قرآن شریف کو ایک طرف رکھا، کیا حلال کیا حرام، سود سے بھی آنے دو، غلط طریقے پر بھی آنے دو، جھوٹ بول کر بھی آنے دو، پتہ نہیں آج ان کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہوگا، اور کتنے تڑپتے ہوں گے کہ کاش میرے پاس بھی موقع تھا، میں بھی اللہ کی مان لیتا تو آج میں بہاروں میں ہوتا۔ اس لیے میرے عزیزو، ایک زندگی ہے، میرے اور آپ کے پاس ایک موقع ہے۔ 2-3 باتیں یہ عاجز آج کی مجلس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے، پھر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ذرا دھیان سے سننا، دل کے کانوں سے سننا۔ آپ نے نام سنا ہوگا ایک بادشاہ کا، محمود بادشاہ گزرا ہے، اور بڑا نیک دل بادشاہ گزرا ہے۔ محمود بادشاہ تھا، ان کا اپنا ایک دور تھا، ان کا دبدبہ تھا، ورچسپ تھا، ان کی رعایا تھی، بڑا شاہی محل تھا محمود بادشاہ کا، اور بڑے بڑے وزراء ان کی خدمت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، دیہات کا رہنے والا ایک نوجوان لڑکا، خوبصورتی میں بھی کم، حسب نسب میں بھی کم، مالی اعتبار سے بھی کم، اس کو اللہ کی شان محمود بادشاہ کی خدمت کا موقع ملا۔ اب جب خدمت کا موقع ملا، اس نے اتنی اچھی خدمت کی، اتنی اچھی خدمت کی کہ بادشاہ کا بڑا پیارا ہو گیا، بڑا دلارا ہو گیا۔ بادشاہ کی محبت کی نظر اس پر پڑنے لگی۔ دوسرے وزیروں کو حسد ہوا کہ یار، ہم حسن میں زیادہ، مال و دولت میں زیادہ، حسب نسب ہمارا اچھا، ہم وزیر، یہ غلام، اور بادشاہ کی یار آج کل جو محبت کی نظر ایاز پر پڑتی ہے وہ ہم پر نہیں پڑتی۔ کچھ کرنا چاہیے، بادشاہ سلامت سے بات کرنی چاہیے۔ آخر کار تو ایاز غلام ہے، دیہات کا رہنے والا ہے، ہم تو بڑے لوگ ہیں، بہت پہلے سے بادشاہ کے ساتھ چل رہے، پتہ نہیں ہمارے بادشاہ کو کیا ہو گیا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، ایک شخص دین کی محنت سے بہت دور ہوتا ہے، آتا ہے بعد میں، لیٹ آتا ہے، لیکن وہ آ کے ایسی قربانی دیتا ہے، تقاضوں پر چلتا ہے، مشوروں میں جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، درود شریف اور استغفار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، رات کو اٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے۔ تو ایک شخص جو 20 سال سے
صرف اٹھک بیٹھک کر رہا تھا، وہ بندہ 2 مہینے میں آ کے اس سے آگے نکل جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے. یہاں ایسا ہوا، وزیر لوگ دیکھتے رہ گئے اور ایاز آ کر ایسی خدمت کرتا گیا کہ بادشاہ کا بڑا پیارا ہو گیا، بادشاہ کا دلارا ہو گیا. وزیروں نے بات کی، بادشاہ سلامت، آپ برا نہ مانے تو ایک بات کریں. بہت اچھا، کیا بات کرنی ہے؟ کہ بادشاہ آپ ایاز کو جو محبت کی نظر سے دیکھتے ہمیں نہیں دیکھتے، اور آپ کی نگاہ کرم جو ایاز پر ہوتی ہے وہ ہم پر نہیں ہوتی. حالانکہ ہم حسن میں اچھے، مال و دولت ہمارے پاس زیادہ، خوبصورتی میں ہم اچھے، اتنی مدت سے آپ کے پاس ہے. ایاز تو آج کل آپ کے پاس آیا ہے، کب آپ کو دھوکہ دے دے، کب آپ کو بنا کر کے چلا جائے کچھ پتہ بھی نہیں ہے، دیہاتی ہے یہ. بادشاہ نے کہا کسی وقت دیکھ لیں گے. ایک مرتبہ بادشاہ سلامت نے ایک پھل منگوایا. بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے، بڑے بڑے وزراء موجود ہیں، ایاز غلام بھی موجود ہے. بادشاہ نے چھری منگوائی اور اس کی چیری کی، جس کو کاشے کہتے ہیں، اس کی کاشے کروائی، اس کی چیری کروائی اور پہلے وزیر کو دیا کہ لیجئے یہ تھوڑا سا کھا لیجئے. تو وزیر نے جب اس کو منہ میں رکھا تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، تھو یہ تو بہت کڑوا ہے، اس کو تو کھا ہی نہیں سکتے، اور اس کو کھانا یعنی کہ بڑا مشکل کام ہے، یہ تو بہت کڑوا پھل ہے. بادشاہ سلامت، نہ آپ کھا سکتے ہیں نہ ہم کھا سکتے، معذرت چاہتے ہیں. دوسرے وزیر کو دیا، تیسرے کو دیا، چوتھے کو دیا، پانچویں کو دیا، سب نے منع کر دیا. اب باری آئی ایاز کی، ایاز کو دیا. او ایاز مزے لے کے کھانے لگا. بادشاہ سلامت نے کہا ایاز بہت مزے لے کے کھا رہے ہو، کوئی میٹھا پھل ہے کیا؟ کہا بادشاہ سلامت میٹھا تو نہیں ہے تو بڑا کڑوا، لیکن جس بادشاہ کے ہاتھ سے آج تک میٹھی میٹھی چیزیں کھاتا رہا، آج کبھی کڑوی چیز بھی آ گئی تو میں کیوں شکایت کروں، شکوہ کروں؟ میں تو غلام ہوں، آپ کے ہاتھ سے آج تک میٹھی میٹھی چیزیں ملتی رہی تو میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میں اس چیری کو واپس کروں، لہذا میٹھی چیزیں جتنی مزے سے کھاتا تھا یہ کاش بھی میں اتنی مزے سے کھاؤں گا. بادشاہ سلامت نے کہا دیکھا آپ نے، یہ اپنے بادشاہ کی کیسی قدر کرتا ہے. اللہ والے فرماتے ہیں ایاز غلام ایک دنیا کے بادشاہ کا ایسا اکرام کرتا ہے، اس کی نعمتوں کو اس طرح یاد رکھتا ہے، تو ہم بھی تو اللہ کے غلام ہیں. اللہ کی طرف سے ہر وقت میٹھی میٹھی نعمتیں ہمیں ملتی رہتی ہے. کبھی حالات آ جائے، کبھی تکلیف آ جائے، کبھی بیماری آ جائے، کبھی پریشانی آ جائے، پھر ہم شکوے کیوں کرتے؟ کیا ہم وہ ساری نعمتیں بھول جاتے ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں دی تھی؟ اس لیے فرمایا اس نعمت کو بھولنا نہیں چاہیے. ہم پر کتنی نعمتیں اللہ کی طرف سے، ہاتھ، کان، پیر، ناک، زبان. لاک ڈاؤن میں جب بیچارے غریب بستی والے تڑپ رہے تھے اناج کے لیے، اس وقت کیا اللہ نے ہمیں شاندار نہیں کھلایا؟ کیا ہر سال رمضان کرتے گزشتہ سال رمضان میں اچھے نہیں کھایا؟ کس نے کھلایا؟ اللہ نے کھلایا. دنیا بند ہے، لاک ڈاؤن ہے، فیکٹری بند ہے، بازار بند ہے، روز کما کے روز کھانے والے 2 دن دکان پر نہ جائے ان کے گھر میں مسئلہ ہو جائے، کئی دنوں تک دکان بند ہے، اور اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھ کھلانے والا میں. جب تو ماں کے پیٹ میں تھا جب بھی میں نے کھلایا تھا، جب تو اسکول جاتا تھا جب بھی میں نے کھلایا تھا، لاک ڈاؤن میں بھی میں ہی کھلا رہا ہوں. اور یاد رکھنا تو اپنی بیوی بچوں کو نہیں کھلا رہا، میں ہی کھلا رہا ہوں. ایک نظر اٹھا جتنی بیوہ ہے نا اس کو کون کھلا رہا ہے؟ جو بچے یتیم ہیں انہیں کون کھلا رہا ہے؟ اور جب تیرا انتقال ہوگا پھر تیرے گھر والوں کو کون کھلائے گا؟ ذریعہ کوئی بھی بن جائے، کھلانے والی ذات اللہ کی ہے. وہ بادشاہ ہے، وہ خالق ہے، وہ رزاق ہے. ارے 30 روپے والا تربوز 15 روپے میں کھلایا، 70 روپے کلو والی درخت 30 روپے کلو میں کھلائی.
150 वाली चिकन 30 रुपये में खिलाई कि नहीं? एक शख्स से मुलाकात हुई, कहने लगे मौलाना मेरी घर में फंक्शन था, बच्ची की कुछ शादी वगैरह थी, मैं गरीब इंसान, वो सब आने वाले थे, घर वालों का तकाजा था कुछ अच्छा खिलाना है, मैं गरीब इंसान, मैं करता तो क्या करता, लेकिन मौलाना हमारा अल्लाह तो गरीबों का भी रब है। तो मैंने पूछा वो कैसे? वो बोले एकदम हमारे घर में फंक्शन का मौका आया ना, उसी वक्त पता चला चिकन 30 रुपए किलो, में तो खुश हो गया। ओ शानदार फंक्शन हुआ, सब ने खाया और सब खुश होकर गए, खूब चिकन खिलाई लोगों को। एक लतीफा भी पेश आ गया। सूरत के एक शख्स नवसारी आए हुए थे, चिकन 30 रुपए किलो थी, बाद में वो 200 रुपए पर पहुंच गई 1.5-2 महीने के बाद। एक साथी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमने 100 किलो ले ली थी, अभी 70 किलो मौजूद है, 70 किलो आपके शालीमार के ही थे, 70 किलो है फ्रीजर में, अब हम लोग तो मजे से खा रहे हैं। तो सामने वाले ने मुझे कहा कि मौलाना अपने भी भर लेते तो अच्छा होता, 30 रुपए थी, लेकिन लोग कह रहे थे कि इससे भी सस्ती हो जाएगी। 30 रुपए से क्या सस्ती होगी? अब जब बात उसके साथ हुई तो इंसान है ना, बात बदलता है, फौरन बात पलटी और मुझे कहता है मौलाना ये बासी खाने से अच्छे है कि ताजी खाई जाए। वो सामने वाले को लाजवाब कर रहा है, कह रहा है आपके पास 70 किलो है, आप बासी चिकन खाएंगे, आप वो खाते रहो और हम ताजी ताजी खाते रहेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे अजीजों, खिलाने वाली ज़ात अल्लाह की है। हमारे लिए भी इस वाक़ये में बहुत बड़ा सबक है कि कभी अल्लाह की तरफ से हालात आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कभी अल्लाह पाक चेक करते हैं कि मेरा बंदा क्या करता है, इसलिए उस वक्त सब्र करना चाहिए। अल्लाह किसके साथ है? अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह किससे मोहब्बत फरमाते हैं? अल्लाह का कुरान कहता है वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत फरमाते हैं। तो हम तो सब्र भी करेंगे, शुक्र भी करेंगे। ये एक वाकया हुआ। लेकिन अभी जो वजीर लोग थे उनका दिल भरता नहीं था और वो बादशाह को बार बार अयास के बारे में बुरा भला कहने की कोशिश करते थे, अयास को बादशाह की नजर से गिराने की कोशिश करते थे। लेकिन अयास चूंकि बादशाह की बड़ी खिदमत करता था तो बादशाह की नजर से कहां से गिरेगा? जब कोई इंसान अल्लाह की तरफ आता है तो लोग उसको परेशान करने की कोशिश करते हैं, उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। अरे नादान, इज्जत देने वाली जात तो अल्लाह की है, जलील करने वाली जात भी अल्लाह की है। नादान को इस बात का क्या पता, नादान को इस बात का क्या पता। वतुइज्जु मन तशा वतुदिल्लु मन तशा, इंसान समझता है इसको मैं जलील कर दूंगा, इसको मैं इज्जत दे दूंगा। अरे इज्जत देने वाली जात अल्लाह की है। आपको टांग खींचने वाले बहुत मिलेंगे, हाथ खींचने वाले बहुत कम मिलेंगे। बंदा ऊपर चढ़ता है, उसको नीचे से खींचने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन उसका हाथ खींचने वाले बहुत कम मिलेंगे। इसलिए हमेशा हाथ खींचने वाले बनना, टांग खींचने वाले न बनना। जो टांग खींचने वाला होता है वो जलील होता है, हाथ खींचने वाला अल्लाह का प्यारा होता है, इज्जतें पाता है। अल्लाह उसकी दुनिया भी संवारते हैं, आखिरत भी संवारते हैं। हमें तो इंसानियत का भला सोचना है। खैर, वो वजीर लोग महमूद बादशाह को शिकायतें करते रहे। एक मर्तबा बादशाह ने फिर इम्तिहान लिया, दरबार जमा था। बादशाह के खजाने का जो सबसे ज्यादा कीमती हीरा था, बादशाह ने कहा वो लेकर आओ। हीरा मंगवाया, हीरा लाए। बादशाह ने कहा देखो भाई, आपने देखा है इस हीरे को? कहा जी,
یہ کیسا ہے؟ کہ بڑا قیمتی ہے، اتنے کیرٹ کا ہے، یہ میرا حکم ہے کہ اس ہیرے کو توڑ دو، اور ہتھوڑا دیا، نیچے رکھو اور مارو اس ہیرے کے اوپر۔ تو پہلے وزیر نے ہیرے کو لیا، اپنے ہاتھ میں رکھا اور کہا بادشاہ سلامت، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کے بڑے قریبی ہیں، اور کم عمر سے آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، ہم کبھی بھی اپنے بادشاہ کا نقصان نہیں کر سکتے۔ اتنا قیمتی ہیرا ہمارے بادشاہ کا نقصان ہو جائے، یہ ہمیں برداشت نہیں۔ دوسرے کے پاس گیا، تیسرے کے پاس گیا، سب نے یہی کہا۔ ایاز کو کہا ایاز ہیرے کو توڑ دو۔ ایاز نے ہیرا لیا، اس کو نیچے رکھا اور ہتھوڑا اٹھایا اور اتنی زور سے جو مارا کہ ہیرے کے پارے پارے ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو سب وزیروں نے کہا بادشاہ سلامت، ہم نے کہا تھا نا آپ کو کہ یہ بڑا نادان ہے، بڑا کم عقل ہے، یہ دیہاتی ہے، اس کے پاس وہ ظرف نہیں ہے، اس کے پاس وہ دماغ نہیں ہے۔ آج آپ کو پتا چلا نا کہ اس نے شاہی خزانے میں کتنا بڑا نقصان کر دیا، ہمارے بادشاہ کا کتنا بڑا نقصان کیا، آپ کو پتا چلا نا؟ کہا ایاز، بادشاہ نے پوچھا تجھے معلوم تھا یہ ہیرا ہے؟ کہا ہاں۔ یہ نہیں معلوم تھا کہ بہت قیمتی ہے؟ بادشاہ سلامت، یہ بھی معلوم تھا۔ یہ کتنی کیرٹ کا ہے یہ نہیں معلوم تھا؟ کہ یہ بھی معلوم تھا۔ شاہی خزانے میں بڑا نقصان ہو جائے گا، یہ تیرے علم میں نہیں تھا؟ کہ بادشاہ سلامت، یہ بھی تھا۔ پھر کیوں توڑا؟ کہ بادشاہ جب ہیرا آیا میرے سامنے تو ایک طرف تو ہیرا تھا اور ایک طرف آپ کا حکم تھا، اور ایاز تو آپ کا دیوانہ ہے، آپ کے حکم کے سامنے ایسے کروڑوں ہیرے قربان ہیں، جب آپ کا حکم آیا ہیرا توڑ دے، اب یہ کتنا قیمتی ہے، میں اسے کہاں دیکھ سکتا تھا؟ میں تو آپ کے اشاروں پر چلنے والا، یہ تو آپ کا حکم آیا، میں نے ہتھوڑا اٹھایا، ہیرے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ سارے وزیر تھے وہ لاجواب ہو گئے، وہ خاموش ہو گئے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایاز تو اپنے بادشاہ کا اتنا خیال رکھتا ہے، اے انسان کیا تو اپنے مولا کے حکم کا اتنا خیال رکھتا ہے؟ میرے عزیزو، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی تمناؤں کا خون کر دو، اپنی آرزوؤں کا خون کر دو، اپنی خوشیوں کا خون کر دو، لیکن کبھی بھی اللہ کے حکم کو نہ توڑو۔ یہ قیمتی ہے، یہ کام قیمتی ہے، یہ کام قیمتی ہے، میٹھی نیند قیمتی ہے، نا فجر کی نماز قیمتی ہے، فجر کی نماز قیمتی ہے۔ ایک طرف گراہ کھڑے ہوئے ہیں اور ایک طرف جماعت جا رہی ہے، گراہ قیمتی ہے یا نماز قیمتی ہے؟ اس وقت کہو نا، نماز قیمتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو ایک بات طے کرو کہ ہم بھی اپنی تمناؤں پر ہتھوڑا ماریں گے، اپنی آرزوؤں پر ہتھوڑا ماریں گے، لیکن کبھی بھی اللہ کے حکم کو توڑنے نہیں دیں گے۔ ایک ایاز غلام ہے جو اپنے بادشاہ کے حکم کو نہیں توڑتا، اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیتا ہے۔ ہمیں بھی طے کرنا چاہیے، ہم ہر ایک قربانی دے سکتے ہیں، ہم دنیا کی ہر چیز توڑ سکتے ہیں، یعنی اپنی تمناؤں کا خون کر سکتے ہیں، ہم اپنی امیدوں کا خون کر سکتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے حکم کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر وزیر لوگ تھے، حسد جو ہوتا ہے نا، حسد یہ بہت بری بلا ہے، انسان کو گرا دیتا ہے اللہ کی نظر سے۔ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اس طرح حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے پاس یہ ہے میرے پاس تو نہیں ہے، اس کے پاس تو یہ ہے میرے پاس تو نہیں ہے، اس کے پاس یہ نعمت ہے، نا 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 نا، اس کو اللہ نے دی ہے۔ اگر تو یوں سوچتا ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تو ڈائریکٹ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ نے اس کو یہ نعمت کیوں دی۔ ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اللہ پر اعتراض کریں، وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ جس کو جو چاہے وہ نواز دے۔ اب وہ شکایت کرتے رہے، اب ایک آخری موقع ملا، انہوں نے پھر شکایت کی۔ یہ تیسرا واقعہ، بادشاہ سلامت ہمیں ایاز چور معلوم ہوتا ہے۔ اچھا، ایاز اتنی خدمت کرتا ہے،
اتنی محنت کرتا ہے, اتنی کوشش کرتا ہے. نہ بادشاہ, یہ پکی بات ہے, یہ بددیانت انسان ہے. ہم آپ کو کہتے ہیں, اب وہ بات ایسی پیش کرے کہ بادشاہ بھی تعجب میں, کیا واقعیتاً ایسا ہو گیا؟ بھئی کیا چوری کرتا ہے؟ کہا بادشاہ سلامت, ایک تیجوری ہے اس کی, صبح میں بھی تیجوری کھولتا ہے, شام کو بھی کھولتا ہے, اور آج تک کسی کے ہاتھ میں اس نے چابی آنے نہیں دی. تو اس نے آپ کے خزانے سے بڑے قیمتی قیمتی ہیرے چرائے ہیں اور اسے اپنی تیجوری میں رکھا ہے. بادشاہ نے ایاز کو بلوایا. بادشاہ بھی تعجب میں رہ گیا. ایاز, آپ کی تیجوری ہے؟ جی. اس کی چابی آپ کسی کو نہیں دیتے؟ نہیں. روزانہ صبح و شام آپ تیجوری کو کھولتے ہو؟ جی. چابی دو. فوراً چابی دے دی. بادشاہ سلامت نے وہ جو شکایت کر رہے تھے ان میں سے ایک شخص کو چابی دی, کہا جو بھی اس کی تیجوری میں ہو سب حاضر کر دو. او ہو, شکایتیں کرنے والے بہت خوش. اب ایاز کی چوری پکڑی گئی. اب بادشاہ کو پتا چلے گا یہ کتنا بددیانت انسان ہے, کتنا بڑا چور ہے, اس نے ہمارے بادشاہ کو قریب رہ کر کیسا دھوکہ دیا ہے. اب بادشاہ کو پتا چلے گا. وہ شخص نے تیجوری کھولی اور تیجوری میں جو کچھ تھا وہ سب لے آیا. بادشاہ دیکھ کر تعجب میں, بولے یہ تو پرانا تہبند, جوتا, لوٹا, اس قسم کی 3 چیزیں, کہ اور کچھ نہیں تھا؟ بولا نا بادشاہ اور تو کچھ نہیں تھا. ہیرے؟ نہیں, ایسا تو کچھ نہیں تھا. ایاز, یہ کوئی ایسی تو چیز ہے نہیں کہ جس کو انسان صبح و شام جا کر دیکھے, تو کیا دیکھتا تھا؟ کہا بادشاہ سلامت, میں کیا بتاؤں آپ کو, میں جب آپ کے دربار میں آیا اس وقت میں یہ چیز لے کر آیا تھا. میں غریب انسان, دیہاتی انسان, میرے پاس کیا تھا؟ ایک پرانا تہبند, پرانا لباس, یہ لوٹا, یہ میرے پاس تھا. پھر آپ نے مجھے ذریعے کے طور پر بہت ساری نعمتوں سے نوازا, اچھے کپڑے ملے, اچھا کھانا ملا. تو بادشاہ سلامت روزانہ صبح بھی میں تیجوری کھولتا ہوں اور اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ دیکھ ایاز, یہ بادشاہ نے تجھ پر بڑی ذرہ نوازی فرمائی ہے, کبھی تو اس کے خلاف مت جانا ورنہ تیری تو یہ اوقات تھی. پھر شام کو میں جاتا ہوں, اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں اور اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ دیکھ, جب تو آیا تھا نا بادشاہ کے پاس تو اس غریبی حالت میں تھا, آج بادشاہ کو اللہ نے ذریعہ بنایا اور اللہ نے تجھے اتنا نوازا. کبھی بھی بادشاہ کے خلاف مت جانا, کبھی بھی بادشاہ کے اگینسٹ مت جانا. بادشاہ سلامت, یہی وہ انرجی پاور ہے جس کی وجہ سے اتنی شوق سے اور اتنی بڑھ چڑھ کے میں آپ کی خدمت کرتا ہوں اور آپ کا دیوانہ بنتا ہوں اور ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے عزیزو, ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اپنی ابتدائی حالت دیکھیں. ہم جب چھوٹے تھے تو کیا حال تھا, چھوٹا سا مکان تھا, ایک آملیٹ میں 3-4 بھائی بہن بیٹھ کے کھا لیتے تھے, سیدھا سادہ کھانا ہم نے بھی بچپن میں کھایا. آج دیکھیں ہم سب کو اللہ پاک کتنا اچھا کھلا رہے ہیں, صبح کا ناشتہ, دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا. اکثر وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی عجیب و غریب بچپن میں کشمکش میں گزاری, 20-25 تاریخ کے بعد گھر میں امی ابا کے پاس چائے بنانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے, کبھی کبھار اسکول میں فیس کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے. امی ابا کبھی کبھار کھانے میں دوپہر کا کھانا رات کھا لیتے تھے. کیا ہمارے گھر میں اس قسم کے حالات نہیں تھے؟ کیا دیکھتے ہی دیکھتے کیا اللہ نے ہمیں نہیں نوازا؟ اچھے کپڑے, اچھا لباس, اچھی بائک, اچھی گاڑی, اچھی چیزیں, اچھا موبائل, اچھا مکان, میٹھی نیند. میرے عزیزوں, ہم بھی تو اپنی پہلی زندگی پر نظر کرتے تو ہمیں بھی احساس ہوتا کہ اللہ پاک نے مجھے بہت نوازا ہے. آج بھی کچھ لوگ ہیں جو بیچارے فٹ پاتھ پر سوتے ہیں, فٹ پاتھ پر ان کی زندگیاں گزر رہی ہے. میں نے ایک 6-7 سال کے لڑکے کو آپ کے سورت کے فٹ پاتھ پر دیکھا تھا کہ اس کے پاس سر کے نیچے رکھنے کے لیے تکیہ نہیں تھا,
تو اس نے اپنے جوتے اتارے اور اسی پر سر رکھ کر کے سو گیا. اس وقت رات میں جب میں اپنے تکیے پر سر رکھا اس وقت الحمدللہ نکلا اور احساس ہوا ثاقب کتنے لوگ وہ ہیں جن کو یہ تکیہ بھی نصیب نہیں ہے اور ہم ہیں شاندار تکیہ ہے, شاندار بستر ہے. کتنے لوگ فٹ پاتھ پر ہیں, نہ ان کے گھر میں پنکھا ہے, نہ بجلی ہے, نہ یہ چھت ہے, نہ یہ مکان ہے. صبح اٹھ کے کیا ناشتہ کریں گے کچھ پتہ نہیں. کتنے لوگ ہیں گرمی کا وقت, دوپہر میں 12 بجے کا وقت, 12:30 بجے کا وقت, چلچلاتی گرمی ہے, اور فقیروں کے بچے کتنے ایسے ہیں کہ ان کے پاس جوتے نہیں ہیں. 4 سال کی عمر, 5 سال کی عمر, آخرکار وہ بھی تو کسی انسان کے بچے ہیں نا. ہمارا بچہ اپنا بچہ ہے, وہ بھی تو کسی کا بچہ ہے, وہ بھی تو انسان ہے, اس کی بھی تو تمنائیں ہیں, اس کی بھی تو آرزویں ہیں. اس کے ماں باپ کے دل پر کیا آرے چلتے ہوں گے جب ایک جوتے دلانے کے لیے باپ کے پاس 50 روپے نہ ہو, 100 روپے نہ ہو. ہم نے دیکھا کتنے غریبوں کو کہ ان کے بچوں کے پیر میں بیچاروں کے پاس چپل نہیں, جوتے نہیں, اور ہمارے بچوں کے پاس 10 15 20 جوڑی کپڑے ہیں, 2 3 جوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے عزیزوں, ایک بڑا طبقہ ہے جو حالات میں ہمارے یہاں مجھے پتا چلا سید گھرانے کے لوگ ہیں, دوپہر میں ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, صرف 5 روپے تھے. تو انہوں نے 5 روپے کا اچار منگوایا اور قریب سے ایک مکان والے نے روٹی دے دی, تو ان گھر والوں نے بیٹھ کر وہ روٹی اور یہ کھا لیا. اس رمضان کی بات کر رہا ہوں, اس رمضان کی تیسرا روزہ تھا. ایک شخص آئے, بہت نیک انسان, اچھے انسان, کبھی کسی کے سامنے زبان نہیں کھولتے ہوں گے. مجھے کہا مولانا آج صبح میں گھر میں 5 6 لوگ ہیں, سب نے دودھ تھا چائے بنا لی اور کچھ ٹوسٹ وغیرہ تھے اس سے سحری کر لی. 5 بجے کا وقت ہے, بچے اس امید میں ہیں کہ گھر میں آج افطاری میں کچھ ہوگا, لیکن صحیح کہہ رہا ہوں افطاری کے لیے بھی کچھ نہیں ہے, ایک پانی کے شربت جیسا بھی نہیں ہے. میرے عزیزوں, اور ہم ہیں شاندار سحری ہے, شاندار افطاری ہے. ہم بہاروں میں ہیں, ہم نعمتوں میں ہیں, ہم بہاروں میں ہیں, ہم نعمتوں میں ہیں. ابھی میں نے عجیب داستان پڑھی کہ ایک بچہ, اس کو اسکول سے یوں کہا کہ بھائی تو فیس لے کر آنا, بہت دن ہو گئے, اگر آئندہ کل بھی تو فیس نہ لے کے آیا تو تجھے اسکول سے نکال دیا جائے گا. وہ بیچارہ چھوٹا 5 ساڑھے 5 6 سال کا ہوگا بچہ اپنی ماں کے پاس آیا, اپنی امی کو آ کر کہتا ہے امی اسکول سے فیس منگائی ہے اور سر نے یوں کہا ہے اگر کل کو فیس نہ دی تو تجھے اسکول سے نکال دیا جائے گا. ماں نے کہا بیٹا تجھے پتا ہے ہم غریب لوگ ہیں اور تیرے ابو تھے وہ فیس بھر دیا کرتے تھے, اور تجھے پتا ہے کچھ وقت پہلے ہی تیرے ابو کا انتقال ہو چکا ہے, میرے پاس تو فیس کے لیے پیسے کوئی نہیں. تو بچے نے کہا امی مجھے اسکول سے نکال دیں گے, جا قبرستان تو قریبی ہے, جا تیرے باپ کی قبر پہ چلا جا اور جا کر کہو تیرے ابا کو کہ اسکول سے فیس منگائی ہے, امی نے بھیجا ہے اور دینے کے لیے پیسے ہی کوئی نہیں. پھر وہ بچہ باپ کی قبر پہ بیٹھا, چھوٹا سا 6 سال کا بچہ, وہ سمجھا کہ شاید میں بات کروں گا تو میرے ابو جواب دیں گے, لیکن اس کو کیا پتا کہ اکثر جانے کے بعد کوئی آواز نہیں آیا کرتی. لائٹوں کو بند کر دی. ساری اندر باہر کی لائٹیں بند کرو. یہ بھی بند کر دو. اچھا بھائی آنکھوں کو بند کرو, اپنی گردن کو جھکاؤ. اس کے بعد اس نے اپنے ابا سے کہا بابا جان, ابو جی اسکول سے فیس منگوائی ہے, امی کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, ماں نے بھیجا ہے, جو کہا جا تیرے ابو کے پاس فیس لے کر آ. جب اس نے دیکھا کہ یہ تو کوئی آواز نہیں آ رہی تو بیچارہ غمگین ہو گیا, تڑپ گیا, بے چین ہو گیا. سر نیچے رکھ کر اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے. قریب میں ایک شخص کھڑے تھے, اللہ تو بڑے کریم ہے, بڑے مدد کرنے والے, بڑے رحم کرنے والے. وہ قریب والے شخص ان کے پاس آئے, کہا بیٹا بیٹا آپ کے ابو نے بھیجا ہے.
کہا اچھا میرے ابو نے بھیجا ہے؟ بولے ہاں وہ آپ کی فیس دینے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کا بھی دل بیچارے کا ٹوٹ گیا کہ یتیم بچہ ہے، اس کو کوئی دلاسا دوں، اس کو کوئی تسلی دوں۔ تو وہ کہنے لگا ہاں ہاں انکل میری تقریباً 1500 روپے فیس ہے۔ اس نے فیس دیے، وہ اچھل کودنے لگا اور اپنی امی کے پاس چلا گیا کہ امی ابو نے پیسے بھجوا دیے، امی ابو نے پیسے بھجوا دیے۔ ہم ہیں ساری زندگی ماں باپ فیس بھرتے رہے اور آج ان کو ان کی خدمت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، اور جس کے ماں باپ چلے گئے وہ ایصال ثواب کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ مراقبہ کر لیجیے، اللہ دیکھ رہے ہیں، میں اور آپ اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں، جس اللہ نے اتنی سب نعمتیں دی، کبھی کوئی تکلیف آ جائے، حالات آ جائے، ہم شکوے کیوں کرتے؟ ہم تو اللہ کے حکم کو توڑ دیتے۔ ایک بڑا طبقہ ہے فجر کی نماز میں میٹھی نیند سوتا ہے، خدا کے حکم کو توڑ دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، میری اور آپ کی بھی کیا حیثیت تھی؟ تھوڑا سا پیچھے جاؤ، کیا زندگی تھی؟ آج گھر میں بہارے ہیں، اچھا کھا رہے، اچھا پی رہے، اچھا پہن رہے۔ دنیا میں کتنے ایسے یتیم بچے۔ ابھی 2 دن پہلے اون یا بھیستان کے قریب ایک گھر کی داستان ایک شخص سے سنی۔ وہ دیکھ رہے تھے کون یتیم ہے، کون بیوہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک گھر میں گئے تو گھر میں معلوم کیا تو ایک بہن تھی 14 سال کی، اس کے بھائی تھے 3 چھوٹے چھوٹے۔ پوچھا گیا امی ابو، تو کہ ابو کا 3 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، 1-2 مہینے ہوئے ماں کا بھی انتقال ہو گیا، تو آپ گھر میں اکیلے رہتے ہو؟ کہا میں اپنے بھائیوں کا دھیان رکھتی ہوں۔ پھر کھانا وغیرہ کیسے بنتا ہے؟ تو اس نے کہا میں مانگنے کے لیے جاتی ہوں، جو کچھ تھوڑے بہت پیسے ہاتھ لگ جائے تو ہم بھائی بہن بیٹھ کے کھا لیتے ہیں، اور رات میں کوئی کچھ دے دے تو ہم کھا لیتے ہیں۔ اس بیچاری 14 سال کی لڑکی پر کیا بیتتی ہوگی جب اس کے بھائی چھوٹے چھوٹے کہتے ہوں گے میری بہن امی کہاں، ابو کہاں؟ وہ بیچاری سمجھاتی ہوگی، تسلی دیتی ہوگی۔ ابھی بدھ کو رات میں ہی سنا۔ یہ ساری داستان سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اللہ نے بہت اچھی حالت میں رکھا۔ میری دینی ماں و بہنوں، اللہ نے بہت اچھی حالت میں رکھا ہے۔ آپ بھی پردے میں سن رہی۔ ایک ساتھی کہنے لگے خالی اون اور بیستان کی بیواؤں کا جوڑ کیا تو 500 بیوائیں جمع ہو۔ دل سے اللہ کو یاد کیجئے، اور اللہ کی محبت پہ رونا بہت بڑی چیز ہے۔ اس کی مخلوق کے غم میں تڑپنا بھی بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے بچے پریشان ہو اور کوئی ہمارے بچوں کو ایک چاکلیٹ دے دے، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بندے جب پریشان حال ہو تو کوئی اس کو تھوڑی سی ہیلپ کر دے، مدد کر دے، رب بھی خوش ہو جاتا ہے۔ مدد پیسے سے بھی ہو سکتی ہے، دعا سے بھی ہو سکتی ہے، ان کے لیے اللہ کے سامنے رو کر کے بھی ہو سکتی ہے۔ اپنے گھروں کے لیے رونے والے بہت ملیں گے، لیکن بیچارے یتیموں کے لیے کون روتا ہے؟ وہ بیواؤں کے لیے کون روتا ہے؟ ان کا کون خیال رکھتا ہے؟ ایک بڑا طبقہ ہے، وہ تو اپنے اپنوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے شکوے شکایت اتنے ہیں، وہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، اگر دل نرم ہو رہا ہے، رونا آ رہا ہے، تو روتے ہوئے اللہ کو یاد کیجئے۔ یہ لمحہ دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں تو بہت کام آئے گی۔ یہ قبرستان والے سب توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ آج ان کی ایک سننے کے لیے تیار ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پڑھتے رہو، دل دل میں دعا بھی کرو. اے اللہ موت کے وقت بھی یاد دلا دینا. اس کے لیے ابھی دل کی حاضری کے ساتھ پڑھو. یہ بہت وزنی کلمہ ہے، بہت وزنی ہے. ساتوں زمین اور آسمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اس کلمے کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، کلمے والا پلڑا جھک جائے گا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پیچھے والے بھی پڑھے، اپنی طلب اللہ کو بتائیں، اپنا درد اللہ کو بتائیں. آزو بازو والے کو نہ دیکھو، کوئی ہماری قبر میں آنے والا نہیں ہے، میں میری قبر میں جاؤں گا، آپ کی قبر میں جائیں گے. میرے عزیزو، ذکر کی مجلس کو معمولی نہ سمجھو، یہ بڑی اہم مجلس ہوتی ہے، بڑی قیمتی مجلس ہوتی ہے. فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، سکینہ نازل ہوتی ہے، دل کی دنیا بدلا کرتی ہے، اللہ کی محبت ملا کرتی ہے. اللہ اپنے عاشقوں کو نوازا کرتے ہیں، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کو یاد کرتا ہے. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں اللہ اللہ پڑھوں گا، 4-5 مرتبہ پڑھوں، اس کے بعد آپ لوگ بھی پڑھنا شروع کر دینا. میرے عزیزو، زبان سے تو بہت اللہ اللہ کیا، اس بار یہ تصور کرنا کہ صرف زبان نہیں، میرا دل، میرے بدن کا رواں رواں، بدن کے ایک ایک بال، ہڈی، بوٹی، گوشت، پوش، کھال، بال، آج تو ہر ایک سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ. یہ در و دیوار سے آواز آ رہی ہے. میرے عزیزو، تھوڑی دیر کے لیے دنیا و مافیا سے کٹ جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ. ٹیلر بھی پہلے کٹنگ کرتا ہے، پھر فٹنگ ہوتی ہے. میرے عزیزو، دنیا سے کٹو، رب سے جڑو. دنیا سے کٹو، دلی اعتبار سے رب سے جڑو. یہ تصور کرنا کہ ہر طرف سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی، ہرگز اپنے آزو بازو والے کو نہ دیکھنا. یہ بڑی اہم مجلس ہوتی ہے، پوری دل کی حاضری کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ کہ میں آج تو اللہ کو منع کر کے اٹھوں گا، ہمیں اس کے بعد دعا کرنی ہے. میرا عزیزو، پیار سے اللہ اللہ پکارو گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ کو رحم آئے گا. اللہ 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 بدن کا رواں رواں کہہ رہا ہے اللہ. لوگ دنیا بولتے بولتے نہیں تھکتے. اللہ 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 اللہ. اللہ بھی خوش ہو رہے ہوں گے کہ میرے بندے مجھے پکار رہے ہیں. اللہ بھی خوش ہو رہے ہوں گے کہ میرے بندے مجھے پکار رہے ہیں.
کے پاس اللہ کے لیے وقت ہو، اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں۔ اس زبان نے آج تک بہت جھوٹ بولا، بہت دھوکہ دیا، بہت غلط بولا، آج اللہ نے موقع دیا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد، ہاتھ اٹھائیے دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ تھوڑی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مجمع بڑی محبت سے آپ کو پکار رہا تھا، یہ اللہ اللہ کر رہے تھے، آپ کو یاد کر رہے تھے۔ بچہ بھی جب پیار سے کہہ دیتا ہے نا او میرا ابو جی، تو باپ کو بھی رحم آ جاتا ہے۔ آپ تو ساری دنیا کے باپ سے زیادہ رحم کرنے والے۔ پیارے اللہ یہ مجمع آپ کو پکار رہا تھا، میں نے دیکھا جب یتیموں کی بات آئی تو یہ لوگ رو رہے تھے، دل نرم ہو گیا تھا کہ واقعتاً دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں، کیسے مجبور ہے، کیسے لاچار ہے۔ اللہ آج ہمیں احساس ہو گیا، آپ نے ہمیں بہت اچھا رکھا، ہمیں اپنے مقدر سے کوئی شکوہ نہیں ہے، ہم بہت خوشحال ہیں، آپ نے ہمیں بہت اچھی حال میں رکھا ہے۔ نہ تو ہجر اچھا نہ وصال اچھا، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ اے اللہ آپ ہمیں شکر گزاری کی توفیق دے دیجئے۔ رب نعمتیں عطا فرماتے رہیے اور شکر گزاری کے ذریعے اپنا قرب نصیب فرماتے رہیے۔ اے اللہ آپ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہے اس پر آپ کا شکریہ ادا کرنے کی، اور جو نعمتیں ہمارے پاس نہیں ہے اس کو آپ سے مانگتے رہنے کی اے اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ یہ اتنا بڑا مجمع آج آپ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا آ گیا، آپ کو تلاش کرتا کرتا آ گیا۔ یہ سب آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کو منانے کے لیے آئے ہیں، اپنے دکھڑے آپ کو سنانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ آپ تو بڑے سننے والے، رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کے چلنے کی آواز کو بھی سنتے ہیں۔ اے اللہ یہ اتنا بڑا مجمع ہے، اس میں سے پتہ نہیں کون کس حالت میں گرفتار ہے، کون کس وجہ سے پریشان حال ہے۔ رب کریم ہر ایک کی پریشانیاں الگ الگ ہے، کوئی رزق کے معاملے میں پریشان ہوتا ہے، کوئی گھر کے معاملے میں پریشان ہوتا ہے، کسی کے گھر میں اثرات ہوتے ہیں، کوئی بیوی بچوں کے معاملے میں پریشان ہوتا ہے، کسی کے بچے نافرمان ہوتے ہیں۔ اے اللہ کوئی کسی کو اس کے امی ابا کا انتقال ہو چکا ہوتا، کسی کو اپنے ابا کی یاد آتی ہے، وہ باپ کا بیٹا کہنا یاد آتا ہے، اور باپ کا سر پر ہاتھ پھیرنا یاد آتا ہے، اور وہ باپ کے سامنے بیٹھنا یاد آتا ہے، ابو کے ساتھ بائک پہ جانا یاد آتا ہے، اور وہ باپ کا بار بار اچھی اچھی چیزیں دلانا وہ یاد آتا ہے۔ کسی کو ماں یاد آتی ہے، کسی کو ماں یاد آتی ہے، ہر ایک کی تکلیفیں الگ الگ ہے۔ اے اللہ ہر ایک کے دل کو آپ دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کو راحت نصیب فرمائیے، ہم میں سے ہر ایک کی تکلیفوں کو دور فرمائیے، ہمیں سکون اطمینان اور امن و امان نصیب فرمائیے۔ اے اللہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ان کی اور کوئی تمنا نہیں ہوتی، وہ صرف آپ کو منانے کے لیے آتے ہیں، وہ صرف آپ کی محبت لینے کے لیے آتے ہیں، وہ صرف اپنی جوانی آپ پر فدا کرنے کے جذبے سے آتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں پتہ نہیں کب تہجد کی توفیق ہوگی، کب وہ سجدوں کی لذت ملے گی، اور کب وہ قرآن شریف کی تلاوت کا مزہ آئے گا۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ اس کی داستان سن کر تو دل ہل گیا، وہ 14 سال کی لڑکی، اے اللہ وہ اپنے تینوں بھائی کے لیے کتنی محنت کرتی ہے، کوشش کرتی ہے، گھر میں کوئی بڑا نظر نہیں آتا، نہ ابو نظر آتے، نہ چاچا نظر آتے، نہ پھوپھی نظر آتی، نہ ماما نظر آتے، نہ مامی نظر آتی۔ اے اللہ ہمارے بہت قریب ہے، یہ رات میں ان کے گھر دل پر کیا بیتتی ہوگی۔ اے اللہ وہ 14 سال کی لڑکی، اس کی بھی کیا عمر ہے، وہ بھی تو چھوٹی سی ہے۔ اے اللہ یتیموں پر رحم فرما، یتیموں پر رحم فرما، یتیموں پر رحم فرما۔
مسکینوں پر رحم فرما، بیواؤں کی مدد فرما، مجبور لاچار کی مدد فرما، اللہ مدد فرما، مدد فرما، مدد فرما، مدد فرما، اے اللہ ان کی دنیا بھی بہتر بنا، آخرت بھی بہتر بنا۔ اپنی اپنی زبان میں اللہ سے دعا کر لیجیے۔ بیچارے یہ یتیم اور بیوہ لوگ یاد آ جائے، ان کے لیے 2-3 آنسو بہا لیجیے، کیا پتہ اللہ کو رحم آ جائے۔ یہ تو جس پر بیتتی ہے نا وہی جانتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ جس کی ماں ہے اس کو یہ سمجھ نہیں آتا ماں کتنی بڑی نعمت ہے، وہ تو جب چلی جاتی ہے اور کندھا دیتا ہے اور قبر میں اتارتا ہے اور ماں کو دفن کر کے جب گھر پہ آتا ہے اور دل میں یہ خیال آتا ہے شاید امی اس دروازے سے آئیں گے، شاید اس دروازے سے آئیں گے، تھوڑی دیر کے بعد یقین ہو جاتا ہے اب ماں نہیں آئے گی۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کون گیا ہے۔ اے اللہ آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرمائیے، کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرمائیے۔ اس مجلس کے انعقاد کے لیے جن جن حضرات نے محنتیں کی ہو اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما کر ان کو اپنی شایان شان بدلہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرمائیے، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا پرسنل بزنس عطا فرمائیے، برکتوں والی حلال روزی عطا فرمائیے۔ اے اللہ آپ کو یاد کرنے کی، مہینے میں 1,00,000 مرتبہ کے قریب درود شریف پڑھنے کی، روزانہ کم سے کم 1 پارہ پڑھنے کی، فجر کی نماز اور نمازوں کی پابندی کرنے کی، اے اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ اللہ آج ہم توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، پچھلے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کرتے ہیں۔ اے اللہ اسلامی طرز کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ یہ نوجوان بھی نیت کرتے ہیں کہ داڑھی ہمارے نبی کو پسند تھی، صحابہ کو پسند تھی، اور داڑھی ہمارے نبی کی تھی، صحابہ کی تھی، اللہ والوں کی تھی۔ انشاءاللہ ہم ہیرو اور کرکٹروں کی نقل نہیں اتاریں گے، پیارے نبی کی نقل اتاریں گے، اور ہم بھی اللہ کے محبوب بنیں گے، اللہ کے دیوانے بنیں گے۔ اے اللہ اسلامی طرز کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔